نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم، اور بیان کیجیے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، کماء، جیسا کہ پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے نازل کیا اس کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گئیں اس کے ساتھ زمین کی سبزیاں، فاصبح ہشیما، پس ہو گیا وہ خشک چورا، تذروہ الریاح، اڑا کر پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو بہت بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے حساب سے اور بہت بہتر ہے امید کے حساب سے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو ظاہر. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صف کے اندر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس آؤ گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ. بل زعمتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن نہیں بنائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس کتاب میں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہلاکت ہماری، ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں چھوڑا اس نے کوئی صغیرہ اور نہ کوئی کبیرہ، الا احصاها، مگر سب اس میں شمار کر دیے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پا لیا انہوں نے جو عمل کیا، یعنی پا لیں گے وہ جو عمل کریں گے حاضر. ولا یظلم ربک احدا، اور ظلم نہیں کرتا تیرا رب کسی پر بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ الکہف کا چھٹا رکوع آیات نمبر 45 سے لے کر 49 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے دو بھائیوں کا قصہ سنایا کہ ایک ان میں بڑا زمیندار تھا جس کے پاس باغات تھے، کھیتیاں اور فصلیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کا بھی منکر تھا۔ دوسرا غریب تھا لیکن ایمان سے اس کا دل روشن تھا۔ تو مالدار نے اس غریب سے کہا، میرے پاس اتنا کچھ ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور تو قیامت سے ڈرتا بھی ہے اور مجھے قیامت کا بھی خوف کوئی نہیں، اور اگر تو بہت سمجھاتا ہے کہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے تو میں گیا تو تجھ سے بہتر ہی رہوں گا بار بار۔ اس ایمان والے غریب نے اس کو کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر، اور تجھے تو چاہیے تھا کہ اس باغ کو دیکھ کر کہتا ماشاء اللہ، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ اس کو اب بھی برباد کر سکتا ہے۔ باہر کا وہ نہ مانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ واقعی اللہ کا عذاب آیا اور سارے اس باغ کو اور فصلوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ بھی کنگال ہو گیا اور پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے جو خرچہ کیا وہ بھی نہ مل سکا۔ اللہ نے خلاصے کے طور پر فرمایا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، باقی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی دنیا کی بے اثباتی کی اور دنیا کی کمزوری کی۔ فرمایا جیسے زمین خشک ہوتی ہے، بارش برستی ہے، زمین میں فصلیں، سبزیاں، انگوریں، سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، زمین لہلہانے لگتی ہے، لیکن وہ جو سرسبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں چند ہی دن گزرتے ہیں کہ پھر وہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بھوسا بن جاتا ہے، پھر ہوائیں ان کو اڑا کر پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہی مثال ہے اس دنیا کی، کبھی لہلہاتی ہے اور کبھی پھر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کر ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کماء، جیسا کہ پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو آسمان سے نازل فرمایا۔ زمین خشک تھی، آسمان سے پانی برسا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ساتھ مل گئیں زمین کی سبزیاں، کھیت لہلانے لگے، طرح طرح کے باغ اس میں جناب لہلہا رہے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں۔ فاصبح حشیما، پھر وہی فصلیں جو کل سبز ہو کر لہلہا رہی تھیں اب کیا ہو گیا؟ فاصبح حشیما، حشیما کا معنی بھوسا، خشک، چورا چورا، پھر وہی لہلہاتے کھیت خشک ہو گئے، چورا چورا ہو گئے۔ تذروہ الریاح، ہوا کے جھونکے اس کو اڑا کر پھر رہے ہیں۔ کل وہ ایک تنے پر کھڑی ہوئی فصل تھی اور آج ہوا اس کو اڑا اڑا کر لے کے جا رہی ہے۔ اے انسان، تو بھی ایک دن ایسے ہو جائے گا، مٹی تجھے کھا جائے گی، زمین کروٹ بدلے گی اور تیرے ذرات ہوا اڑا کر لے جائے گی، تیری حیثیت بھی یہی ہے اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اگر میرے پاس طاقت ہے تو میرے پاس ایک دن یہ طاقت نہ رہے گی، میرے پاس زندگی ہے ایک دن یہ زندگی نہ رہے گی، میرے پاس صحت ہے ایک دن یہ صحت باقی نہیں رہے گی۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، زمین کھا گئی، کچھ بھی نہ چھوڑا باقی۔ کل جب ہم گھر سے نکلے راستے بیابان تھے،
ایک طرف پھول اور کانٹے، ایک طرف قبرستان تھے۔ قبرستان سے جو ہم گزرے وہ مردوں کے اعلان تھے، راہ سنبھل کر چل غافل کل ہم بھی جوان تھے۔ آج بڑے اکڑ کے چل رہا ہے تم، کل ہم بھی یہاں ایسے ہی چلا کرتے تھے، اور آج پڑے ہوئی ہیں جناب زیر زمین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہی مثال دیتے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو جوان کو بوڑھا کر دے، چاہے تو بچے کو زیر زمین لے جائے، موت دے دے۔ فرمایا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تم مال کی وجہ سے غرور کرتے ہو، اولاد کی وجہ سے غرور کرتے ہو، میری اولاد زیادہ، میرے مال زیادہ، کبھی مال پر فخر، کبھی اولاد پر فخر۔ فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد تو چند دنوں کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، دنیا کی زندگی کی ٹاپ ٹیپ ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر قبر والوں کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا، یا اہل التراب، اے مٹی کے نیچے سونے والو، یا اہل الوحشہ، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو، یا اہل الغربہ، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، اما الدور فقد سکنت، جو گھر تم نے بنائے تھے ان پر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، اما الاموال فقد قسمت، جو مال تم نے کمایا تھا لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، اما الازواج فقد نکحت، جو بیویاں تمہاری تھیں انہوں نے اور شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیے ہیں۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے، کچھ تم بھی بتاؤ تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ کلام کر سکتے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا، علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، قبر کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے، باقی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کس مال پر ناز کر رہے ہو؟ جب تیرے اوپر موت آئے گی یہ مال موت سے نہیں بچائے گا، جب بیماری آئے گی یہ مال بیماری سے نہیں بچائے گا، یہ اولاد موت سے تجھے نہیں بچائے گی، بیوی بچے پاس بیٹھے ہوں گے اور موت تجھے اٹھا کر لے جائے گی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو ثواب کے حساب سے بھی بہتر ہے تیرے رب کے ہاں۔ اور امید اگر رکھنی چاہیے، بیٹوں پر امید نہ رکھ، مال پر امید نہ رکھ، اعمال پر امید رکھ، خیر عملا، امید کے حساب سے اگر کوئی نیک عمل ہے تو یہ تیرے لیے امید کی بات بن سکتی ہے، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے حج کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے فلاں نیک کام کیا، اس پر تو کوئی امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن تو کہے یا اللہ میرے 6 پتر ہیں، یا اللہ میرے 12 بیٹے ہیں، یا اللہ میرے جناب بیٹا فلاں ہیں فلاں ہیں، کوئی امید نہیں ہے، اولاد پر امید نہ رکھ۔ تو کہ یا اللہ میرے پاس اتنے کروڑ روپے ہیں، پھر میں نہ مال پر امید رکھ نہ اولاد پر امید رکھ۔ رب کہتے ہیں ہاں اگر امید ہے تو پھر نیک اعمال تیرے لیے بہت بہتر ہیں امید کے حساب سے۔ بے شک بے شک، اللہ ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ ثم آمین۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے، تو کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے اے انسان تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے، بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ،
اور جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ہم باہر دیکھتے ہیں کہیں دیواریں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، آگے نگاہ نہیں جا سکتی، اس دن چٹیل میدان وہ سب ظاہر ہوگی، اونچ نیچ تو ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین ظاہر ہو جائے گی، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اللہ فرماتے ہم نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہوا ہے، سب کے سب اکیلے اکیلے پیش ہوں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ اور کہاں جائیں گے جی؟ رب کے سامنے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر قطار کے اندر، صفن قطار میں، صف میں، سب رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اے انسان آج تو ناز کرتا ہے میری اولاد ہے، آج تو ناز کرتا ہے میرا کنبہ قبیلہ ہے، آج تو ناز کرتا ہے میرے دوست احباب ہیں، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس فوج ہے، میری پارٹی اور میری جماعت ہے۔ فرمایا نانا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا نا، اس وقت نہ تیرے ساتھ اولاد تھی، نہ تیرے ساتھ کوئی جماعت تھی، نہ تیرے ساتھ کوئی لشکر تھا، تو اکیلا تھا نا۔ جیسے اکیلا تجھے پیدا کیا، ایسے ہی اکیلا کر کے تجھے اپنے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ کما خلقناکم اول مرہ، بالکل اسی طرح اکیلا ہوگا۔ ہاں بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا ہے، تم نے تو یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن شاید بنایا ہی نہیں ہے۔ اس طرح تم دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے ہو، گویا کہ تمہیں تو خیال ہی نہیں ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، جب رب کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، لوگوں سے تو چھپ جاتا تھا، میرے تو سامنے کرتا تھا، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم کر دے گی، میں کہتا ہوں میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے، سب کچھ ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ سب خیالات ہیں اور وہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلزام تم، جو تیرا خیال ہے، جو تو نے سمجھا ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا، تو سمجھتا ہے شاید کوئی وعدے کا دن ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ کیا ہونے والا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ نکال دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ ڈر رہے ہوں گے جو اس کتاب میں ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہوگا نا ہم نے دنیا میں کیا کیا، اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے اور مجرم ڈر رہے ہوں گے کہ اب میری کتاب جب کھلے گی تو میرا کیا بنے گا۔ فرمایا مشفقین مما فی، جو کتاب میں ہے، جو اعمال نامے میں ہے، اس کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی صغیرہ چھوڑا نہ کوئی کبیرہ چھوڑا، الا احصاها، ایک ایک گناہ اس کے اندر درج کر دیا گیا، جو چھپ چھپ کر کیے تھے، جن کو ہلکا پھلکا سمجھا تھا، یہ سب اس میں درج ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
اور وہ پائیں گے جو کیا حاضر، جو کیا وہ حاضر پائیں گے۔ جیسے ویڈیو نہیں تیار ہو جاتی تو اس کے بعد جب ویڈیو لگا دی جائے اور مجرم کے سامنے جو اس نے چوری کی ہو، جو اس نے واردات کی ہو، ایک ایک حرکت جیسے ویڈیو میں کیمرے لگے ہوتے ہیں تو ریکارڈ ہو جاتی ہے، وہ کہے جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو بڑی سکرین پر وہ ویڈیو چلا دی جائے تو ہی ہے، پھر کیا پیچھے رہے گا؟ یہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کریں گے وہ سارا حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے، تو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کون ہے؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس نے کیا ہوگا وہی سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ